ہوتا کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، اور تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ حضرت پادوی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے کبھی کہا تھا کہ میں کیا جانوں کہ کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو۔ میں کیا جانوں کہ کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بادز خدا تم ہو۔ فصاحت کو تحیر ہے، بلاغت کو پریشانی، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو۔ شہنشاہ اعظم محمد محمد، رسول دو عالم محمد محمد، الہی میرے منہ میں جب تک زباں ہو، زباں پر ہو ہردم محمد محمد۔ آسمانوں کا شرف فخر زمیں ہو جائے گا، جتنی امیدیں تھی اس سے بھی ہنسی ہو جائے گا، اور آج کی شب آمینہ کی گود بھر جانے تو دو، کل یہ بچہ رحمت للعالمین ہو جائے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے۔ معزز اور محترم سامعین کرام، علماء اعظام، اسٹیج پر بیٹھے تمام علماء کرام کا ایک بار پھر میں استقبال کرتا ہوں، خصوصاً ابھی جو تشریف لائے ہوئے ہیں مولانا ذکی احمد صاحب ندوی، قاری نور الہدیٰ صاحب، اور میڈیا سے چینل سے جو ہمارے بڑے بھائی فاروق تنہا ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کو اپنے چینل کے ذریعہ پوری دنیا میں عام کرنے کی کوشش کریں گے، اور آج کے قرآن کا یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ میں فاروق تنہا صاحب اور ایک صاحب اور ہیں، ان دونوں حضرات کا بھی اس تقریب سعید میں استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، اور بلا تاخیر مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن سمریاواں کے محتمم میرے مشفق و مربی استاد حضرت مولانا محمد منیر ندوی مدظلہ العالی سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور مختصر طور پر اپنے قیمتی باتوں سے، قیمتی نصائح سے، قیمتی بیان سے ہم تمام سامعین کو مستفید کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، ہم سب کے لیے چاہے عالم ہو، حافظ ہو یا مومن ہو، ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم سب کو اپنے کلام پاک کے نام پر جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ بینر میں لکھا ہوا ہے دستار بندی، تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے۔ آج جو بھی مولانا غفران صاحب نے کہا کہ ہمارے استاذ محترم، واقعی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور آج انتہائی درجے کی خوشی ہے کہ اس موقع پر اسٹیج پہ ہمارے 4 شاگرد یہاں پہ موجود ہیں، قاری اطہر فیضی صاحب، فخر الاسلام صاحب اور مولانا غفران صاحب جو نظامت فرما رہے ہیں، اور عبد الرحمن صاحب ساتھ آتے، قاری عبد الرحمن صاحب۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے شاگردوں کو نجات کا ذریعہ ہمارے لیے بنائے۔ یہ قرآن کی اہمیت کیا ہے، کہ کس کا کلام ہے۔ ابھی آپ نے اختصار کے ساتھ اور بڑے جامع اعتبار سے مولانا غفران صاحب سے سماعت فرمایا۔ ہم آپ کیا چاہتے ہیں، قرآن کیا چاہتا ہے،
اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے ہم سے قریب رہے، ہمارے بندے ہم سے محبت کرے، ہمارے حکموں کو مان کے چلے، اپنی زندگی من مانی نہ گزارے، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے۔ وہ شیطان جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو دکھتا بھی نہیں ہے اور بڑا دشمن بھی ہے، اس سے مقابلہ بھی بڑا مشکل ہے۔ ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو دکھتا ہے، آدمی دیکھ لیا، نظر آیا، اگر اس سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے تو سامنے آ جاتا ہے، اور نہیں کر سکتا ہے تو پنڈال کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور وہ چلا گزر جاتا ہے، تو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ لیکن ایک وہ دشمن جو بڑا بھی ہو، خطرناک بھی ہو، اور جو دائمی بھی ہو، جو نظر بھی نہ آئے، اس سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے شیطان کے شر سے محفوظ رہیں اور مجھ سے قریب رہیں۔ قرآن بھی یہی چاہتا ہے۔ اللہ نے اسی مقصد کے لیے یہ کلام نازل فرمایا۔ یہ قرآن ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے انسانوں کی زندگی گزارنے کا۔ جس طریقے سے ہندوستان کا آئین ہے، ہندوستان کا قانون ہے کہ آپ کو ہندوستان میں رہنا ہے تو ان اصولوں پر عمل کرنا ہے۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ باغی ہیں، مجرم ہیں، ظالم ہیں، آپ باغی ہیں حکومت کے، آپ کو سزا دی جائے گی، آپ کو قید کیا جائے گا، آپ کو قتل کیا جا سکتا ہے، آپ کو پھانسی دی جا سکتی ہے، آپ کو کال کوٹری میں بند کیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام، یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ اصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کلام پاک کو نازل فرمایا ہے کہ ہم انسان اپنی زندگی کیسے گزارے، ہمیں صبح سے شام تک اپنی زندگی کیسی گزارنی ہے، ہمارا چلنا پھرنا کیسا ہو، ہمارا گفتگو کرنے کا انداز کیسا ہو، ہمارا گھر میں ایک دوسرے سے تعلق کیسا ہو، پڑوسیوں سے کیا تعلق ہو، تجارت کیسے ہو، زراعت کیسے ہو، ساری چیزیں اللہ نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان قرآن کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے انسان نجات پا جائے، ہم سے قریب ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ ایک واقعہ سنا کے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ تفسیر ابن کبیر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں، صاحب تفسیر رحمت اللہ علیہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل فرمایا۔ ہم مدارس کو، قرآن کے پڑھانے والوں کو، قرآن کی تعلیم کو، دینی تعلیم کو بے معنی سمجھتے ہیں، بے قیمت سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کی قیمت کیا ہے؟ کوئی والدین ہی نہیں بلکہ کائنات کا کوئی ایسا فرد ہے جو کھڑے ہو کے یہ کہتے ہم کو سکون نہیں چاہیے، ہمیں اطمینان نہیں چاہیے، ہمیں راحت نہیں چاہیے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ سکون ملے، آرام ملے، اطمینان ملے، بے چینی نہ ہو، اضطرابیت نہ ہو، گھٹن نہ ہو اسے۔ اور پھر ایک چیز اور دیکھنی ہے کہ انسان کو جو زندگی اللہ نے دی ہے یہ وقتی نہیں ہے کہ یہاں بیٹھا ہے، کل ختم ہو گیا، انسان ختم ہو گیا۔ انسان کی زندگی دائمی ہے میرے بھائیوں۔ ہم آپ مرنے والے نہیں ہیں۔ ہم آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس دنیا سے ہم انتقال کر گئے، ہماری آنکھ بند ہو گئی، سانسیں بند ہو گئی، نفس کی حرکت بند ہو گئی، رک گئی، ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ مر گیا تو معاملہ ختم۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہمارے علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کافی علم ہے۔ تو انسان جب پیدا ہو گیا تو اس کا مٹنا نہیں ہے، انتقال مکانی ہے۔ یہاں سے مرے گا، عالم برزخ میں جائے گا، عالم حشر میں جائے گا، پھر جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، پھر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ انسان مٹنے والا نہیں انسان۔
لہذا یہ جو دنیا ملی ہے ہم انسانوں کو، اس کا غم بھی دائمی نہیں، اس کا سکون بھی دائمی نہیں، اس کی کوئی چیز دائمی نہیں ہے۔ یا ہمیں بیماری ہے، پریشانی ہے، اضطرابیت میں ہم مبتلا ہیں، فاقہ میں، محتاجی میں ہم مبتلا ہیں، تو ہمیں یہ نہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی جو اگلے آئندہ آنے والی ہے وہ ایسی ہی گزرے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، نہ ایسی کٹی نہ ویسی کٹی، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسی کٹی۔ یہ دنیا میں یہ نہیں دیکھنا ہے روٹی چٹنی اوکھا سوکھا موٹا سوٹا پہن کی زندگی گزری، کیسی گزری، کیسی بھی گزر جائے، لیکن میرا مالک خوش ہو جائے۔ یہاں سے آنے والی، اس کے بعد آنے والی زندگی ہماری عیش والی زندگی ہو، آرام والی زندگی ہو، سکون والی زندگی ہو، تو ہماری زندگی یہ معمولی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ اس دنیا میں ہماری زندگی کیسی بھی کٹ جائے ہمیں منظور ہے، لیکن اللہ آنے والی جو زندگی ہے وہ سکون والی ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، تفسیر ابن کبیر میں صاحب کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ قبر پہ عذاب ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ قبر جس پر ابھی عذاب ہو رہا تھا، ابھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ حیرت میں پڑ گئے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں درخواست کیا کہ اللہ یہ ماجرا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ابھی گئے تھے تو اس عذاب یہ قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، ابھی واپس آئے تو اللہ اس پر کی رحمتیں نازل ہو رہی، مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ عیسیٰ جیسا تم نے دیکھا یقیناً ویسا ہی تھا اور ویسا ہی ہے ابھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرا بندہ بڑا گنہگار تھا، جب انتقال کیا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، انتقال کر گیا، بیوی حاملہ تھی، گنہگار تھا، اس گناہوں کی وجہ سے قبر میں عذاب دیتا رہا، عذاب دیتا رہا، عذاب اس پر نازل ہوتا رہا۔ وہ بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد وہ بچہ میرے نام سے اپنی زندگی کی ابتدا کرتا ہے، جب بولنے کے لائق ہوتا ہے۔ یہ یوں سمجھ لیجئے، آج وہ بچہ ایک مدرسے میں ایک مولوی صاحب کے سامنے یا ایک قرآن پڑھانے والے کے سامنے یا اللہ کا تعارف کرانے والے کے سامنے یا رب کی حقیقت کو واضح کرنے والے کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اور اس کے کہلانے پہ اپنی تتلی زبان سے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایسا جب اس میرے چھوٹے سے معصوم بندے نے، اس کے معصوم بچے نے جب اپنی تتلاتی ہوئی زبان سے میرا نام لیا اور کہا میں اپنی زندگی کا آغاز اللہ کے نام سے کرتا ہوں، تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اس کے باپ پر عذاب نازل کرے۔ میں نے اس کے باپ کو معاف کر دیا۔ تو یہ قرآن کوئی معمولی قرآن نہیں ہے، یہ معمولی کتاب نہیں ہے۔ یہ مدارس میں جو لوگ پڑھاتے ہیں ان کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے، مدارس میں جو طلبہ پڑھنے آتے ہیں ان کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک پروفیسر، ایک بڑے سے بڑا ماہر جو دنیا میں جتنے فنون ہیں، جتنے علوم ہیں، اگر سب میں مہارت رکھتا ہے، ایک حافظ قرآن کو ایک طرف کھڑا کر دیا جائے تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وجہ اس لیے ہے کہ اللہ خالق کائنات ہے، اللہ نے سب کچھ پیدا فرمایا، اللہ سب سے بڑے ہیں، سب سے زیادہ عظمت کے لائق ہے، ان سے عظیم کوئی ہے ہی نہیں، اس سے بڑا کوئی اللہ کی ذات سے بڑی ذات کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب وہ بڑی ذات ہے تو اس کا کلام بھی تمام کلاموں میں بڑا ہے، جو اس کے کلام کا حافظ ہوگا اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کچھ بھی کہے، ایک واقعہ ایک کتاب میں نے پڑھا، بھٹکر سے ایک پرچہ نکلتا ہے، مونا الیاس ندوی دامو برکاتہوں کا، اس میں ایک واقعہ تھا کہ ایک والدہ بہت مالدار تھی، اس نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا اور ماہر ڈاکٹر بنایا۔ بچہ دولت کماتا رہا، آخر میں
وہ ایک بیماری، ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ زندگی یعنی بچنے کی امید نہیں تھی۔ جب آخری وقت ہوا تو رونے لگا، ماں آئی تسلی دینے لگی کہ بیٹا تم رو کیوں رہے ہو، تمہارے لیے تو سب کچھ میں نے کیا، تم کو ڈاکٹر بنایا، تمہارے لیے یہ انتظام کیا، ہاسپٹل کھلا دیا، تمہارے پاس اتنے بنگلے ہیں، یہ گاڑیاں ہیں، تمہاری تو دنیا بن گئی، تم رو کیوں رہے ہو، تم دنیا بنا کے جا رہے ہو۔ اس نے کہا آپ نے دنیا نہیں بنائی، میری دنیا کو بگاڑ دیا۔ آج جس دنیا میں جا رہا ہوں، جس عالم میں جا رہا ہوں، اے میری ماں تو نے اس عالم کے لیے مجھے کچھ نہ دیا، میں آج فقیر اور محتاج ہو کے اس عالم میں جا رہا ہوں، لہذا تم نے میری زندگی کو نہیں بنایا، میری زندگی کو برباد کیا۔ تو بس تھوڑی سی باتیں کہنی میرے بھائیوں کہ ہم آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کی تعلیم کو عام کریں۔ آج جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ پھیلا ہوا ہے، گھر سے لے کے باہر تک، گاؤں سے لے کے چوراہے تک، چوراہے سے لے کے ضلع تک، ضلع سے لے کے صوبے تک، اور پوری دنیا میں کوئی آدمی مطمئن نہیں، کوئی آدمی سکون سے نہیں، گھر کا ہر فرد مضطرب ہے۔ آپ اندازہ کر لیجیے، ہر آدمی پریشان ہے۔ یہ پریشانی ختم کیسے ہوگی؟ پریشانی آئی کیسے؟ پریشانی کے آنے کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور پریشانی کے ازالے کا سبب کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم کو اپنائیں اور عام کریں اور قرآن کی تلاوت شروع کریں انشاءاللہ۔ آج سے ارادہ کریں کہ ہم گھروں میں صبح اٹھیں گے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے، قرآن کی اہمیت بتائیں گے، ہم خود قرآن پڑھیں گے۔ پہلے ایک رکوع ایک آیت ہی پڑھنے دیں گے، ایک معمول بنائیں، نہ ایک رکوع پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں، آدھا صفحہ پڑھیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ کم سے کم فجر پڑھنے کے بعد قرآن کھول کے صرف ایک آیت پڑھیں، انشاءاللہ پڑھیں گے، صرف ایک آیت، اس اللہ کے نام کے لیے جس اللہ نے ہمیں کھانے کو دیا، پینے کو دیا، سانس لینے کی طاقت دی، بولنے کی قوت دی، دیکھنے کی طاقت دی، چلنے پھرنے کی طاقت دی، اور کھانے کی تمام نعمتیں عطا فرمائی۔ اس اللہ کے لیے ہم آج ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، اللہ کو گواہ بناتے ہیں، اور اس کو حاضر و ناظر سمجھ کے اللہ کے حضور میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ آج سے ہم تیرے کلام کو صبح اٹھ کے کم سے کم ایک آیت ہی پڑھیں گے، اللہ تجھے یاد کریں گے۔ اللہ تو نے کتنا انعام ہمیں دیا، یہ سانس اتنی قیمتی ہے، اس کو اللہ نے بے قیمت دے دیا۔ بول رہے ہیں سانس لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں سانس لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں سانس لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، سانس آتی ہے جاتی ہے، اس پہ کسی کا اجارہ نہیں۔ ابا غصہ ہو گئے، سر پکڑا، گریبان پکڑا، کہا کم مگر سانس نہیں لینے دیں گے، ان کی طاقت نہیں۔ بیوی کی شوہر بیوی کو اگر سانس نہ لینے دے، اس کی کوئی طاقت نہیں۔ بندہ لے رہا ہے، سو رہا ہے، سانس لے رہا ہے، دوڑ رہا ہے، سانس لے رہا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے، زندگی کی بقا کے لیے سب سے پہلی نعمت ہے۔ اللہ چاہے تو غیر فطری طور پہ تو زندہ کر لے، عیسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ کر دے، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن زندگی کے بقا کے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے یہ سانس کی ہے۔ اللہ نے اتنی عام کر دی اور اتنی آسان کر دی کہ ہم چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بول رہے ہیں، سو رہے ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں کہاں ہے، کیا ہو رہا ہے، سانس آ جا رہی۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کتنا ہم پر کرم فرما رہے ہیں، اللہ کتنا ہم سے اپنے آپ کو قریب کرنا چاہتے ہیں، اور ایک ہم ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آخر میں ہم مدرسے کے تمام اساتذہ کرام